بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک خبر تو پاکستان کا ایک ریڈار سامنے آیا، اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا اتنی دور نظر رکھنے والا ریڈار ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو ایکٹیو کیا ہے، اور آج ایک بڑا وار کیا گیا ہے۔ 7 فوجی نوجوان ان کی شہادت ہوئی ہے۔ بھارت سے دو ایسی خبریں اس پورے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس پہ میڈیا نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا، اور یہ بڑی المناک خبریں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے اور بھارت کا جو موقف ہے وہ کیا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس وقت آپ کو اگر میں بتاؤں تو کچھ عالمی جو خبریں ہیں وہ بھی بڑی عام ہیں۔ اس کے اندر ایک جو خبر ہے اس کا تعلق امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں جو ممالک ہیں معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں ایک نیا معاہدہ ان کے آپس میں طے پانے والا ہے۔ ایک بڑی انویسٹمنٹ آپ کو علم ہے کہ جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں وہ وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا جو سوڈان ہے، سوڈان اور یو اے ای کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ عرصے سے خراب تھے، اور اب سوڈان نے متحدہ عرب امارات کو ایک جار ملک قرار دیا ہے۔ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ بڑی عام اس سارے معاملے سے جڑی ہوئی خبریں ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اس وقت بھارت کا موقف ہے۔ اب پاکستان تو بڑا کلیئر ہے اس پوری صورتحال کے اندر کہ یعنی بھارت نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، یہ پاکستان کا ایک تو موقف ہے۔ دوسرا، یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی وہ اس ساری کہانی کو پروو کرتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ پاکستان سمجھتا ہے کہ آج تک کوئی بھی ثبوت بھارت نہیں دے سکا، بس یک طرفہ جو ہے وہ الزام تراشی ہو رہی ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یک طرفہ آپ اس طرح اگر کام کرتے ہیں، اور پھر جو عالمی برادری ہے جو بھارت کو توقع تھی وہ بھارت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا۔ ہاں، اندرونی الیکشن اور پھر جو کشمیر کی طرف توجہ تھی، یا جو مسلمانوں کے خلاف اقدامات ہو رہے تھے، اس حوالے سے جو سارا موقف ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور آبی جو جارحیت کی گئی ہے یہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ جبکہ بھارت کا جو موقف ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس تناظر کے اندر وہ علیحدہ ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ جے شنکر جو ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان finds itself increasingly isolated after the پہلگام ٹیرر اٹیک، کہ پاکستان جو ہے وہ پہلگام اٹیک کے بعد عالمی سطح پر تنہا ہو گیا، لیکن ترکی اس کے ساتھ صرف کھڑا ہے۔ باقی جو روٹین کا ایک جو موقف ہے وہ چائنا کا بھی موجود ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ان ممالک کو چھوڑ کے اگر دیکھیں تو سعودی عرب نے مذمت کی، اور پھر یو اے ای نے مذمت کی، اور پھر جو ہے وہ یہ افغانستان خاص طور پر اس نے بھی ان ٹیکس کی مذمت کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے جہاں پہ نمائندے شریک ہوئے ہیں، تو بھارت کا یہ کہنا ہے کہ وہاں بڑے سخت قسم کے سوالات لشکر اور باقی حوالے سے پاکستان کو فیس کرنے پڑے ہیں، تو لہذا پاکستان تنہا ہو گیا۔ اب یہ بات جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی بھائی، جو اٹیک ہوا ہے نا، وہ جہاں واقعہ رونما ہوا ہے پہلگام میں، اس کو تو پوری پاکستانی قوم بھی کنڈیم کر رہی ہے، حکومت بھی کنڈیم کر رہی ہے۔ وہ تو آپ باقی ملکوں کو چھوڑیں، پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ کسی بھی انوسینٹ پرسن جو ہے اس پہ اٹیک ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ تو کوئی ایک جنرل کنڈیمنیشن ہوئی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو کتنے ممالک نے اس معاملے کے اوپر سپورٹ کیا ہے کہ آپ جو پاکستان پر الزام بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ پاکستان پر چڑھ دوڑے۔ سوال تو یہ ہے۔ اور اس معاملے کے اندر اگر دیکھیں تو بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، جس طریقے سے وہ ایک بڑا ملک ہے اور جو اس کا دعویٰ تھا، وہ زمین بوس ہوا ہے۔ اور اس کے اندر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے
یا پاکستان نے جس طریقے سے بھی پلے کیا ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ اچھی رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے بہرحال اس تناظر میں بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے پاکستان جو ہے اس نے ابدالی میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا، اس سے پہلے میزائل کا تجربہ کیا اور اپنی جو ساکھ ہے وہ بتائی۔ پھر ایک ایٹمی ملک ہے، اور بھارت اور پاکستان دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا مطلب جو ہے وہ ایک بڑا خطرناک نقشہ ہے اس پورے خطے کے اندر، اور خاص طور پر جب بتایا جاتا ہے کہ یہ جنوبی ایشیا کی صدی ہے، یعنی یہاں پہ آپ رشیا اور یہ چائنا، بھارت، پاکستان، ایران، افغانستان اور یہ ساری جو اور مزید ریاستیں ہیں، سارک ممالک ہیں، تو یہ ان کی معیشت کا حجم اور جو آگے معاملات ہیں وہ امریکہ اور پوری جو باقی ورلڈ ہے، یورپ، ان سے جو سرداری ہے وہ واپس ایشیا کی طرف منتقل ہونی ہے۔ تو ان حالات میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ پورے خطے پر اثرات مرتب کرے گی، اور پاکستان تو تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہی حال ہونا ہے۔ اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ دیکھیے ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے اس کے اندر اگر پاکستان کوئی چیز بھی پروڈیوس کرتا ہے تو یہی اصل آگے ٹینشن بنتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے نیوی کی آپ دوزیں جس طرح پاکستان نے ڈیٹیکٹ کی ہیں اور باقی بھی۔ اب یہاں پہ پاکستان نے اپنا پہلا طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والا یہ ریڈار AM-3505 تیار کر لیا ہے، اور یہ جو ہے جو NRTC اور بلیو سرچ کے اشتراک سے بنایا گیا، یہ ریڈار 450 کلومیٹر تک، 450 یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کی سرحد سے لے کر یہ جو ریڈار ہے یہ دلی تک کوئی بھی موومنٹ بتا سکتا ہے جو اس سے متعلقہ ہے۔ یہ انتہائی عام پاکستان ریڈار تیار کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ 450 کلومیٹر تک دشمن کی نقل و حرکت اور 60,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے والے اہداف کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ زمین اور فضا میں دشمن کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے، جنگ سے محفوظ اور خراب موسم میں بھی کام کرتا ہے۔ اسے صرف 30 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، اور یہ صرف 400 واٹ بجلی پر کام کرتا ہے۔ یہ ریڈار پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اسے آسانی سے کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے تمام خصوصیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ جو یہ بات ہے آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور یہ ایک بڑی اہمیت کی عمل چیز ہے، چونکہ ان حالات، ہنگامی حالات کے اندر ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ پتہ لگانا کہ کہاں ان کا وہ طیارہ اڑ رہا ہے۔ ابھی تک ساری جو موومنٹ ہے بھارت کی وہ پاکستان نے ثابت کی ہے کہ اس کی معلومات کے اندر ہے، اس لیے جب بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ یہ ایک تو بہت ہی جو ہے وہ زبردست خبر ہے جو سامنے آئی ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ سول ڈیفنس کی مشقیں تو آ رہی ہے، بھارت اب پشت پہ وار کرنے کا عادی ہے اور پاکستان کے اندر مداخلت کر کے، حالانکہ الزام پاکستان پر ہے کہ پاکستان لشکر تیار کرتا رہا ہے، اور یہ تو پاکستانی تسلیم کرتے ہیں بھائی غلطیاں ہوئی ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے غلطی کی ہے، مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کے کی ہے، جب سوویت یونین کے ٹکڑے کیے ہیں اور سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن اب ہم نکل آئے ہیں نا بھائی، ہمیں نکلنے دو۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنے جو پراکسیز ہیں، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ BLA ہو، ان کو ایکٹیو کر کے تو کوئی نہ کوئی واقعات کرنے۔ ابھی چند دن پہلے جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس انداز کے اندر جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں، اور کال جو ہے وہ کال ٹریس ہوئی ہے کہ کس طرح ہدایات دی جا رہی ہیں، اس کا رد نہیں آیا، اس کا وہ بھارت جو ہے رد نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہاں پہ بلوچستان کے ضلع یہ کچی ہے، وہاں علاقہ مچھ ہے، آپ کو علم ہے مچھ کی جیل بڑی مشہور ہے، اور کئی دفعہ حکومت دھمکیاں بھی دیتی ہے کہ عمران خان کو وہاں لے جائیں گے۔ تو وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر BLA نے حملہ کیا ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول حملہ ہے، اور عموماً پاک فوج کے اس میں 7 جوان شہید ہوئے، انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये चूंकि इलाके उस तरह के हैं, ओपनली वहाँ बड़ी मुश्किल से कोई ट्रैफिक आती है और मूवमेंट का इनको अंदाज़ा होता है। और इनकी भी लेकिन फिर इनकी भी अपनी इंटेलिजेंस भी चूंकि मकामी होते हैं, तो वो जगहों पे नीचे लगा के तो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ये निगरानी करते हैं कि चलें यहाँ से गुजरेंगे तो ये होगा। तो ये बदकिस्मती से वाक़यात बहुत हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, और पहले केपीके के अंदर भी जो माइंस हैं उनके हवाले से ये चीज़ें आती थी। अच्छा, मैं आखिर में, अब चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, दो बड़ी आम चीज़ें हैं जिस पे हम कोई भी व्लॉगर जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा, और मैं कोशिश करूंगा उसके कोई अदाद शुमार भी सामने आए। एक वो जो मैं समझता हूं इंसानियत की तजलील की गई है भारत की तरफ से, और वो ये कि जो लोग पाकिस्तान से कुछ इलाज करवाने के लिए वहां पे गए हुए थे, अब इमरजेंसी हालात बने भाई, वो इमरजेंसी में, तो कम अज कम आपको इल्म ही है कि ये इतने दिन अभी लग भी गए हैं, तो वो उनका इलाज नहीं होने दिया गया। उनको 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का कहा गया, और उसमें बड़े सीरियस कंडीशन के जो मरीज है वो भी शामिल थे। और ये दो बच्चे जिनका इलाज आर्मी चीफ ने CMH के अंदर जो है वो रेफर किया है, उन्होंने तमाम तफसीलात भी शेयर की हैं कि किस तरह हमारा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर चेकअप हुआ, और फिर फरीदाबाद के हॉस्पिटल के अंदर, और फिर वहां से हमें निकाल दिया गया। दोनों बच्चे पैदाइशी हार्ट के पेशेंट थे, और इतना ये सीरियस मामला था। इलाज वहां पे चूंकि भारत के अंदर हो रहा था, इसका सस्ता था, तो वो उधर वहां पे चले गए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर बिल आखिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है उनका अब इलाज शुरू हुआ है। इस तरह के कई केसेस हैं, सैकड़ों हैं जो वहां से भेजने की इतलात हैं, खबरें। और दूसरा जो बड़ा, ये भी सैकड़ों के अंदर इतलात आई हैं, और वो ये कि आपको इल्म है कि बहुत सारे पाकिस्तानी लड़कों की जो शादियां हैं वो भी वहाँ हुई हुई हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले भी उधर कश्मीरी उनके रिश्तेदार रहते हैं, और कितना ये अजीब मामलात हैं, बड़े सख्त मामलात हैं। वो उधर बैठे हैं, ये इधर, और दरिया के आर पार बस हेलो है, अस्सलाम वालेकुम, ना वो इधर आ सकते हैं ना ये उधर जा सकते हैं। तो अब वो जो है ना, जिनकी शादियां हुई थी, बच्चे इधर रह गए या बच्चे उधर रह गए, और पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तानी जो है वो लड़कों के साथ पाकिस्तानियों की भी शादियां हुई हैं लड़कियों की, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल दो मुल्कों के इन मामलात ने कर दी है। उन खानदान वो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बच्चे एक तरफ रह गए हैं, या बीवी अलहदा हो गई है, या खामन उधर चला गया। तो ये सूरत हाल हंगामी हालात के अंदर ये देखनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।